السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت پر رات کو غسل واجب ہوا؟ غسل واجب ہونے کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا تو کیا وہ دن میں اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ کھانا بنا سکتی ہے، جھاڑو لگا سکتی ہے، برتن دھو سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس مسئلے کا جواب انشاءاللہ اچھی طریقے سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، اگر کسی پر رات میں یا عورت پر رات میں غسل واجب ہوا تو وہ ایسی حالت میں، جنابت کی حالت میں اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، بالکل۔ لیکن اس میں ایک بات یہ آتی ہے، جب رات کو آپ کے اوپر غسل واجب ہوا تو آپ کو اتنی تاخیر کرنا کہ آپ نماز فجر سے پہلے اگر آپ نے غسل کر لیا تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ نماز فجر سے پہلے غسل کر لیا، اس کی اجازت بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ نماز فجر سے پہلے کی گنجائش ہے۔ لیکن نماز فجر آپ نے ترک کر دی، نماز فجر کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ تو پہلے اس کے گناہگار ہوں گے، اس کی گناہگار ہوں گی۔ لیکن کیا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ نے نماز کو چھوڑا، نماز چھوڑنے کے بعد آپ نے گھر کے کام کاج کیے، پھر اس کے بعد غسل کیا، لیکن یہ بات اس میں آتی ہے کہ آپ کو نماز چھوڑنے کا تو گناہ ملے گا، لیکن اور اس میں غسل میں اتنی تاخیر کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو زیادہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے آدمی پر اگر غسل واجب ہوا ہے تو ترنت اس کو نہا لینا چاہیے۔ لیکن اب بات کر لیتے ہیں اس کی کہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت میں، ٹھیک ہے، جنابت کی حالت میں گھر کے کام کاج اگر عورت کر رہی ہے تو یہ جائز ہے کیا نہیں ہے؟ کھانا کھانا اس کا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، ایسی عورت جس پر غسل واجب ہے تو اس کو کھانا بنانے میں یا جھاڑو لگانے میں، گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہی بات ہے کہ اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی کو زیادہ ناپاکی کی حالت میں رہنا پڑے، ناپاکی کی حالت میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہی مسئلہ تھا، انشاءاللہ امید ہے یہ مسئلہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام مسائل کو ہم سب کو سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔